اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 3۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تیسرے پارے کے شروع میں انبیاء علیہم السلام کا ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام میں سے بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے بعض پر فضیلت دی ہے۔ امت سے تو تمام انبیاء علیہم السلام افضل ہیں، لیکن نبیوں میں سے بعض نبی دوسرے نبی سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو براہ راست اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف بخشا ہے، تو کسی نبی کو کوئی اور اعزاز بخشا ہے۔ پھر انبیاء علیہم السلام کو جو معجزات دیے ان کا ذکر کیا ہے۔ آیت الکرسی اور اس کی فضیلت۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی افضل ترین آیت ہے۔ اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے، اس کے جنت میں داخل ہونے کے لیے موت کے سوا کوئی چیز مانع نہیں۔ اس کے پڑھنے سے شیاطین اور چوروں سے حفاظت رہتی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے جو مناظرہ ہوا ہے، اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ نمرود خود کو سجدے کراتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کی طاقت کے ساتھ اس کو خاموش کرایا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک تباہ شدہ بستی سے گزر ہوا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ کیسے زندہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال تک موت کو طاری کیا، پھر انہیں زندہ کیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ، میں جانتا ہوں آپ زندہ بھی کرتے ہیں اور مارتے بھی ہیں، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ آپ قیامت کے دن بندوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ اللہ نے پوچھا، اولم تؤمن، کیا آپ کو یقین نہیں؟ تو فرمایا، بلا، کیوں نہیں، یقین تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن آنکھوں سے دیکھ لوں گا تو میرا دل مطمئن ہوگا کہ اللہ جی آپ کیسے زندہ فرمائیں گے۔ فرمایا، 4 پرندے لے لیں، ٹکڑے کر کے پہاڑوں پر رکھیں، پھر انہیں اپنی طرف بلائیں، وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی مثال دی ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے اجر کو ایک مثال سے سمجھایا۔ کسان زمین میں ایک دانہ بوتا ہے، اس سے 7 بالیاں اگتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو کسان ایک دانہ خرچ کر کے 700 دانے حاصل کرتا ہے،
یہی حال اس شخص کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کر کے سینکڑوں نیکیاں کما لیتا ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ پھر سود کی حرمت کو بیان فرمایا ہے۔ سود پر جہاں اور وعیدیں ہیں، وہاں اہم ترین وعید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود خور کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے۔ جنگ کا ضابطہ یہ ہے کہ جس سے جنگ ہوتی ہے، ایک فریق اس کی سب سے قیمتی چیز کو تباہ و برباد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ سود خور جب سود کو حلال سمجھتا ہے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے، اور حرام سمجھ کر کھاتا ہے اور اس پر مداومت کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو بھی خدشہ ہے کہ ایمان ختم نہ ہو جائے۔ سود سے بچنا ضروری ہے۔ سود کا 1 روپیہ کھانا اپنی ماں سے 70 مرتبہ بدفعلی کرنے سے بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ قرآن کریم نے مالی معاملات کو بھی بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ لین دین، تجارت اور رہن کے مسائل کو بیان کیا۔ اگر کبھی لین دین یا سفر میں رہن رکھنے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کی تحریری دستاویز تیار کر لینی چاہیے اور اس پر گواہ بھی بنا لینے چاہیے۔ جامع اور مفید ترین دعا ذکر فرمائی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو پکڑ نہ فرمائیے۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ رکھیے گا جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوائیے گا جس کی ہم میں طاقت نہیں۔ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں بخش دیجئے، ہم پر رحم کیجئے، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کیجئے۔ سورہ بقرہ کے آخر میں ایک جامع اور مفید ترین دعا کا ذکر کیا ہے۔ اگر احکام کی تعمیل میں ہم سے کوئی غلطی یا کمی کوتاہی ہو جائے تو یہ دعا مانگنی چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہم سے درگزر کا معاملہ فرمائیں۔ سورۃ آل عمران۔ وجہ تسمیہ: آل اولاد کو کہتے ہیں اور عمران ایک شخص کا نام ہے۔ آل عمران کے معنی عمران کی اولاد، اور اس صورت میں چونکہ اولاد عمران کا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، اس لیے اس صورت کا نام آل عمران ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائی 60 افراد کا وفد لے کر آئے
انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ ہونے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں۔ انہوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے قرآن کریم کے ان الفاظ سے استدلال کیا جن میں عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ، روح اللہ فرمایا گیا ہے۔ عیسائیوں کو ناز تھا کہ ہمارے یہاں شاعری بہت ہے، تو انہوں نے اپنا شاعر کھڑا کیا۔ اس کے مقابلے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا تو ان کا شاعر شکست کھا گیا۔ خطابت پر ناز تھا تو انہوں نے اپنا خطیب کھڑا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا تو ان کا خطیب بھی شکست کھا گیا۔ پھر جب دلائل کی باری آئی تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل سے توحید خداوندی کو ثابت کر کے ان کے عقیدہ تثلیث کی تردید فرمائی۔ وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہو رہا ہے، اور صفات کی دو قسمیں ہیں، محکمات، متشابہات۔ صفات محکمات وہ صفات ہیں جن کا معنی ظاہر اور واضح ہے، مثلا سمع، بصر، علم، قدرت وغیرہ، اور صفات متشابہات وہ صفات ہیں جن کے معنی غیر واضح اور مبہم ہیں، عقل انسانی کی وہاں تک رسائی نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ید، وجہ، عین وغیرہ جیسے کلمات اللہ تعالیٰ کی صفات متشابہات ہیں۔ پھر صفات محکمات کی دو قسمیں ہیں، صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ ان صفات کو کہتے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف ہو اور ان کی ضد کے ساتھ موصوف نہ ہو۔ یہ صفات سات ہیں: حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر اور کلام۔ صفات فعلیہ ان صفات کو کہتے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف ہو اور ان کی ضد کے ساتھ بھی موصوف ہو، لیکن ان کا وقوع اللہ تعالیٰ کے غیر پر ہوتا ہو، جیسے احیاء، اماتت، احداء، اذلال، اعزاز اور اذلال وغیرہ۔ اہل کتاب کے جرائم: ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق۔ پھر اس صورت میں یہود و نصارہ کے جرائم کو بیان کیا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو تنگ کرتے تھے، ظلم و تشدد کرتے تھے۔ ان کے جرائم کی پاداش میں ان کے اعمال ضائع ہونے اور جہنم میں داخلے کی وعید سنائی گئی ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ ہمیں حکم دیا کہ ان کے ساتھ قلبی تعلقات، دوستی اور محبت قائم نہ کرو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں
کہ قلبی محبت جسے موالات کہتے ہیں کفار کے ساتھ جائز نہیں۔ ہاں البتہ رکھ رکھاؤ، وقتی ضرورت اور اپنے ماحول کو سازگار رکھنے کے لیے ایسے تعلقات جیسے مدارات کہتے ہیں، اس کی گنجائش ہے، مگر یہ بھی علماء سے پوچھ لینا چاہیے کہ یہ تعلق کیسا ہے۔ کفار کے ساتھ تجارت جائز ہے، مگر اس وقت جب کفار مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچاتے ہوں، ان کے املاک نہ تباہ کرتے ہوں اور کفار اپنے تجارتی مال کو اسلام کے خلاف استعمال نہ کر رہے ہوں۔ بہرحال ہر وقت علماء سے رابطہ رکھنا چاہیے اور پوچھ لینا چاہیے کہ اس تعلق کی نوعیت کیا ہے، یہ تعلق کیسا ہے۔ پھر اس صورت میں 3 بڑے اہم واقعات بیان کیے۔ حضرت مریم کی والدہ کا ذکر، وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي۔ حضرت مریم کی والدہ حضرت حنہ بنت فاقوز کا ذکر ہے کہ ان کی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے منت مانی کہ اے اللہ تو مجھے بیٹا دے، میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کروں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی عطا فرمائی تو حضرت مریم کی والدہ کو شبہ ہوا کہ بیٹا ہوتا تو میں دین کے لیے پیش کرتی، لیکن میری تو بیٹی ہے اور بیٹی کیا کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جواب دیا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ جو بیٹا تو نے مانگا تھا وہ اس بیٹی کی طرح نہیں ہے جو ہم نے لی ہے۔ بسا اوقات دینی معاملات میں بیٹیاں بیٹوں سے بھی بڑھ جاتی ہیں۔ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، اس لیے بیٹی کی پیدائش پر دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو خوشی خوشی قبول کرنا چاہیے۔ نظر کا مسئلہ، پھر نظر کا مسئلہ بیان کیا کہ نظر صرف اللہ کے لیے ہو، کسی غیر اللہ کے لیے ہرگز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نظر عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت زکریا اور یحییٰ علیہم السلام کا ہے۔ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء۔ پھر زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے حضرت مریم جبکہ وہ چھوٹی تھیں ان کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھے، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ اے مریم، تمہارے پاس یہ تر و تازہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت مریم نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ یہ حضرت مریم کی کرامت تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے بھی اپنی طرف سے اولاد عطا فرما، جس طرح تو نے مریم کو بغیر موسم کے پھل دیا ہے۔ حالانکہ حضرت زکریا بھی بوڑھے تھے اور ان کی اہلیہ بھی بوڑھی بانجھ تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ اس واقعے سے یہ واضح طور پر معلوم ہوا کہ ولی کی کرامت دیکھ کر ولی کے خدا سے مانگنا چاہیے، نہ کہ خود ولی سے۔
اور پھر مزارات پر چکر لگانے لگیں، یہ شرک ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی سے مانگنا یہ اسلام نہیں، ولی کی کرامت دیکھ کر ولی کے خدا سے مانگنا یہ اسلام ہے۔ تیسرا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بیان فرمایا کہ وہ خدا کے کلمہ کن سے بغیر کسی ظاہری سبب کے پیدا ہوئے۔ مذکورہ تینوں واقعات خرق عادت بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلالت بھی کرتے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پختہ ارادہ کیا تھا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے انہیں بچانے کی تدبیر فرما لی اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہی غالب رہتی ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تجھے دنیا میں دوبارہ اتارنے کے بعد ظاہری موت ہی دوں گا۔ اس کے بعد فرمایا اور میں تجھے ابھی زندہ آسمان پر اٹھا لوں گا اور تجھ کو یہود کے ہاتھ پہنچنے بھی نہیں دوں گا، تجھے ان بدبخت یہود سے محفوظ رکھوں گا اور پھر جو تیرے ماننے والے ہیں انہیں کامیاب کروں گا۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، قیامت سے پہلے آئیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، جہاد کریں گے، پھر پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے کوئی ایک شخص بھی کافر نہیں رہے گا۔ اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی زندگی میں دیکھ لیں تو ان کے سپاہی بنیں اور ان کے معاون بنیں۔ رفع عیسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں کے اس باطل نظریے کا رد ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا ہے اور وہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا بلکہ وہ آسمان پر حیات ہیں۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ عیسائیوں کا جو وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا، دلائل سننے کے باوجود بھی انہوں نے جب حق کا اعتراف نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی اور مباہلے پر تیار نہ ہوئے بلکہ جزیہ دینا قبول کر لیا۔ انبیاء علیہم السلام سے عہد۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام سے یہ عہد لیا کہ اگر تمہاری موجودگی میں سید الانبیاء خاتم النبیین
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو تم سب نے ان پر ایمان لانا ہے۔ انبیاء سے جو عہد لیا ہے حقیقت میں وہ عہد ان کی امتوں سے تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی نعمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔